السلام علیکم اسٹوڈینٹس. بیٹا آپ لوگوں کو اسکرین شو ہو رہی ہے اور میری آواز آ رہی ہے؟ اوکے بیٹا ٹھیک ہے. بیٹا آج ہم لوگ اگلا چیپٹر پڑھیں گے، قدر ایاز. ٹھیک ہے بیٹا، ہینڈز ڈاؤن کر لیں. جی بیٹا نیہان کامران، کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ بیٹا اپنا ان میوٹ کریں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ جو غلطی سے ہاتھ اوکے کھڑا رہے اوکے گا. اوکے اوکے اوکے. بیٹا قدر ایاز کرنل محمد خان کی تحریر ہے. اردو کے ممتاز مزاح نگار کرنل محمد خان چکوال میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم اپنے ہی گاؤں میں حاصل کی. میٹرک کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا. اسی دوران میں دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی. چنانچہ 1940 میں بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ کمیشن حاصل کیا. قیام پاکستان یعنی پاکستان بننے کے بعد دفاع پاکستان میں حصہ لیا. 1965 میں ران کچھ کے محاذ پر، یہ جگہ کا نام ہے ران کچھ کے محاذ پر نمایاں کارنامے انجام دیے. کرنل کے عہدے پر پہنچ کر ملازمت سے سبکدوش ہو گئے، ریٹائر ہو گئے. سبکدوش ہو گئے، ریٹائر ہو گئے اور مستقل طور پر راولپنڈی میں سکونت اختیار کر لی، رہنا شروع کر دیا. سکونت اختیار کر لی، رہنا شروع کر دیا. کرنل محمد خان کا طرز تحریر سادہ اور دلچسپ ہے. ان کی تحریروں کا اصل حسن سادگی اور خلوص ہے. وہ بیتے ہوئے واقعات کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ ان میں چھپی ہوئی ظرافت دل میں گھر کر جاتی ہے. بیٹا آپ نے ان کے بارے میں اگر کوئی لائنز یاد رکھنی ہے تو وہ یہ پہلی 2 لائنز ہیں، یعنی آپ نے یہاں سے لے کر اسے گھر کر جاتی ہے تک انڈر لائن کر لیں. جو آپ نے نثر پارے کی تشریح سے پہلے کرنل محمد خان کے بارے میں اگر کچھ ان کی خوبیاں بیان کرنی ہوئی تو وہ یہی ہیں. مزاح کے ساتھ ساتھ وہ انسانی کمزوریوں، جھوٹ، تصنع، بناوٹ اور بناوٹ کے رویوں پر طنز کرتے بھی نظر آتے ہیں. طنز مزاح، انہوں نے کئی موضوعات پر بڑے گراں قدر اور اہمیت کے حامل مزاحیہ مضامین لکھے. ان کے ہاں مزاح نگاری کا ایک سلجھا ہوا انداز نظر آتا ہے، سلجھا ہوا، صاف ستھرا. یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریروں میں بھکڑ پن یا سفیانہ پن کا گمان تک نہیں ہوتا. بھکڑ پن فحش مذاق، سوکیانہ پن بازاریوں کا سا، سادگی معنی آفرینی، معنی پیدا کرنا. باوقار طنز و مزاح ان کی تحریروں کی نمایاں خوبیاں ہیں. ان کی تصانیف میں بجنگ آمد، بسلامت روی اور بزم آرائیاں شامل ہیں. یہ جو آپ کا سبق ہے قدر ایاز، یہ بزم آرائیاں میں سے اسی بک میں سے یعنی کتاب میں سے لیا گیا ہے. بیٹا قدر ایاز، اس کے معنی ہے ایاز کی قدر. اس سبق میں کرنل صاحب نے دیہات اور دیہاتیوں کی سادگی اور ان کے خلوص کے بارے میں بتایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ انسان کی قدر و قیمت اس کے خلوص، محنت اور اس کی اصلیت پر ہوتی ہے. یعنی کہ کسی کو دیہاتی ہونے کی وجہ سے اس کو برا یا کمتر سمجھنا، حقیر سمجھنا بری بات ہے. یعنی کہ دیہاتی ہونے میں کوئی عیب نہیں ہے. ہم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے آباء و اجداد یا کسی نہ کسی کے تعلق ضرور دیہات سے رہا ہے.
تو اگر کوئی دیہاتی ہے اور اس کو دیہاتی ہونے کی وجہ سے اس کو قدر کی نگاہ سے نہ دیکھنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پر اس سبق کے اندر کرنل صاحب کا بیٹا جو ہے وہ اپنے ملازم علی بخش کو دیہاتی ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، کس طرح کی باتیں کرتا ہے، اور اس کے ذہن میں کیا بات ہوتی ہے، کس طرح ہوتی ہے، یہ چیپٹر ہم پڑھیں گے تو آپ کو ساری سٹوری سمجھ میں آئے گی۔ لیکن اس پوری سٹوری کا مرکزی خیال یہی ہے کہ کسی کو دیہاتی ہونا یا دیہاتی ہونے کی وجہ سے یعنی اس سے نفرت کرنا یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ دیہات کے لوگ سادہ اور پرخلوص ہوتے ہیں۔ انسان کی قدر و قیمت اس کے خلوص اور اس کی محنت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو ہمیں تمام انسانوں کی قدر کرنی چاہیے، محبت کرنی چاہیے اور بناوٹ پر نہیں جانا چاہیے۔ اس کا قدر ایاز، یہ چیپٹر کا نام ہے۔ ایاز محمود غزنوی کا ایک چہیتا غلام تھا، اس کا نام ایاز تھا، اور یہ اپنی یعنی کہ یہ جو نام ہے اوپر چیپٹر کا، اس کی اپنی ایک کہانی ہے۔ ایاز کون تھا؟ ایاز اس چیپٹر میں ایاز کہیں بھی نہیں ہے، یہ صرف مثال دی گئی ہے نام سے کہ ایاز اپنی قدر خود پہچانتا ہے۔ ایاز محمود غزنوی کا ایک چہیتا غلام تھا۔ اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا میں بتاتی ہوں، آپ ذرا توجہ سے سنیے گا بیٹا۔ یہ اپنی فہم و فراست اور عقل کی وجہ سے عمرہ میں شامل ہو گیا، یعنی محمود غزنوی کے دربار میں اسے ایک نمایاں اور قابل قدر جگہ مل گئی، اور جب یہ غلام تھا تو یہ مفلوق الحال تھا، اور اس کے حالات جو تھے یہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا، لیکن بعد میں اپنی فہم و فراست اور عقل کی وجہ سے اسے محمود غزنوی کے دربار میں جب ایک نمایاں جگہ مل گئی اور ایک اس کے فہم فراست اور عقل کی وجہ سے اسے عمرہ میں شامل کیا جانے لگا، تو پھر اس کو لاہور کا گورنر بنا دیا گیا۔ اس دور میں بھی یعنی یہ لاہور کا پہلا گورنر بنا۔ اس وقت کا لاہور جو تھا تھوڑا چھوٹا تھا، آج کل یہ جیسے بہت بڑا ہو گیا ہے، اور یہ پرانا انار گلی یا شاہ عالم مارکیٹ اور صرافہ بازار، وہیں پر اس کا مقبرہ بھی ہے ایاز کا۔ تو اسی علاقے کو جہاں پہ اردو بازار ہے، یہ سارا یعنی کہ لاہور کا ایریا جو تھا تھوڑا مختصر تھا، اور لاہور جو تھا ایک علم حاصل کرنے کی جگہ بھی سمجھا جاتا تھا۔ یہاں پر تعلیمی ادارے اس دور میں بھی بہت زیادہ تھے، اور دربار بھی اس وقت جو تھا محمود غزنوی کا وہ بہت بڑا ہوتا تھا۔ ہر وقت یعنی 100 کے قریب دربار میں تقریباً لگانے کے شاعر ہی بیٹھے ہوتے تھے، یعنی باقی لوگ تو بہت زیادہ ہوتے تھے، 100 کے قریب دربار میں شاعر ہوتے تھے۔ ایاز ان سب میں محمود غزنوی کو بہت پیارا اور چہیتا تھا۔ جب یہ دربار میں آتا تو آنے سے پہلے اپنے کمرے میں اس نے ایک صندوق رکھا ہوتا تھا، اس میں سے اس کو کھول کے دیکھتا اور پھر دربار میں تیار ہو کر آتا۔ تو وزراء میں سے کسی نے دیکھا تو انہوں نے بادشاہ کو شکایت لگائی کہ اس نے اپنے کمرے میں صندوق رکھا ہوا ہے، تو آپ آئے ہمارے ساتھ دیکھیں۔ یہ ہر روز اس صندوق کو کھولتا ہے، اس کو دیکھتا ہے اور پھر دربار میں آتا ہے، تو اس میں کیا ہے ایسا؟ تو بادشاہ نے پہلے تو انکار کیا، لیکن جب سب نے بہت زیادہ ضد کی تو بادشاہ ان کے ساتھ چلے گئے، اور جب ایاز نے صبح تیار ہو کر اس صندوق کو کھولا تو بادشاہ نے اسے کہا کہ آپ ہمارے سامنے یہ صندوق کھولیں۔
ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. تو اس نے آگے سے انکار کیا کہ نہیں آپ لوگ نہ دیکھیں, اور سب کو یہ شک تھا کہ اس میں بہت زیادہ خزانہ ہوگا, ہیرے جواہرات ہوں گے جو اس نے جمع کیے ہیں. تو جب سب کی ضد کرنے پر, اصرار کرنے پر اس نے صندوق کھولا, اس میں سوائے چھیکنوں کے یعنی پھٹے پرانے لباس کے اور کچھ بھی نہیں تھا. تو سب دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہے. اس نے بتایا کہ یہ میرا وہی لباس ہے جب میں بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا, ایک عام سا غلام تھا, اور میں اپنا وہ وقت نہیں بھولا. تو میں اپنی قدر, اپنی حیثیت پہچان کر, اس کو دیکھ کر صبح اپنے کا آغاز کرتا ہوں اور اپنے کام پر جاتا ہوں. تو پھر اس کی قدر اور عزت اور زیادہ بڑھ گئی. وہ پہلے ہی پیارا تھا, پھر اور زیادہ پیارا ہو گیا. کہ انسان کو اپنی اصلیت نہیں بھولنی چاہیے, اپنی اصلیت کو یاد رکھنا چاہیے. کرنیلوں کو رہائش کے لیے, یعنی اب یہ کہانی یہاں پہ کرنل صاحب جو ہیں یہ اپنی کہانی آپ شروع کر لیں. کرنل مومن خان جو ہیں اس مضمون میں, یہ مصنف بھی تھی, یعنی کہانی پہ انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے, بتایا ہے کہ کرنیلوں کو رہائش کے لیے خاصے عمدہ سی کلاس بنگلے ملتے ہیں. بیٹا جب کوئی کرنل کے عہدے پر پہنچ جاتا ہے, کرنل کا عہدہ فوج میں ایک بڑا عہدہ ہوتا ہے, اور اس پر جب فوجی پہنچتے ہیں تو ان کو تمام سہولتیں ملتی ہیں, اور ان سہولتوں میں ایک بڑی سہولت ان کو رہنے کے لیے بڑے بڑے گھر ملتے ہیں جنہیں بنگلے کہتے ہیں. اور یہ بنگلے خاصے بڑے ہوتے ہیں, ایکڑ 2 ایکڑ پر بنے ہوتے ہیں, اور ان میں ہر طرح کی سہولتیں ہوتی ہیں. تو کرنل صاحب کہتے ہیں کہ جب میں بھی فوج میں ترقی کرتے کرتے کرنل کے عہدے پر پہنچا تو باقی کرنیلوں کی طرح, جو یعنی کہ باقی بھی فوج میں کرنل ہوتے ہیں, ان کی طرح مجھے بھی رہنے کے لیے ایک بنگلہ ملا. یعنی کرنیلوں کو رہنے کے لیے خاص سے عمدہ, بہت عمدہ رہائش رہنے کے لیے سی کلاس بنگلے ملتے ہیں. سی کلاس بہت عمدہ. اب آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ جیسے آپ کے اسکول میں سی کلاس ہوتی ہے اور وہ بوائز کی ہوتی ہے تو آپ سمجھیں کہ یہ وہی سی کلاس ہے. بیٹا یہ وہ سی کلاس نہیں ہے. فوج میں جو سی کلاس ہے وہ بہت اچھے اعلیٰ درجے کی کلاس ہے. ان کو رہنے کے لیے اعلیٰ درجے کے بنگلے ملتے ہیں. تو کرنل صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بھی خوش قسمتی سے ایک ایسا بنگلہ ملا جو اپنی کلاس میں بھی انتخاب تھا. انتخاب چنا ہوا, بہترین. جو معنی میں لکھواؤں آپ نے اچھی طرح لکھنے ہیں. چنا ہوا, بہترین. مجھے یعنی کہ رہنے کے لیے جس طرح باقی کرنیلوں کو رہنے کے لیے بنگلے ملے, مجھے بھی رہنے کے لیے ایک بنگلہ ملا, لیکن یہ سب بنگلوں میں سے بہترین تھا, سب سے اعلیٰ تھا. یعنی عہدے کے لحاظ سے تو, مرتبے کے لحاظ سے میں ان کے برابر تھا, اور لیکن بنگلہ جو ان کو ملا ان کے بنگلوں سے میرا بنگلہ زیادہ شاندار تھا. یعنی مجھے کرنیلوں میں وہ امتیاز حاصل نہ تھا, یعنی کہ مجھے وہ بڑائی امتیاز فرق بڑائی مجھے وہ امتیاز یا بڑائی حاصل نہ تھی جو میرے بنگلوں میں تھی. یعنی کہ جس طرح کا بنگلہ مجھے ملا تھا وہ ان کے پاس نہیں تھا. میرا بنگلہ ان میں سب سے اعلیٰ تھا. بوڑھے بیروں سے روایت تھی, بوڑھے پیروں سے بڑے بوڑھے بیان کرتے ہیں. روایت تھی, آپ اس کو انڈر لائن کر کے اس کو معنی لکھیں, بڑے بوڑھے بیان کرتے ہیں کہ ولسن روڈ کا یہ لاشریک بنگلہ ولسن صاحب نے خاص طور پر اپنے لیے بنوایا تھا. یعنی کہ ولسن روڈ پر یہ جو بنگلہ بنا ہوا تھا, لاشریک جس کا کوئی شریک نہ ہو, جس جیسا کوئی نہ ہو. لاشریک جس کا کوئی شریک نہ ہو, جس جیسا کوئی نہ ہو. ولسن صاحب نے خاص طور پر یہ بنگلہ اپنے لیے بنوایا تھا. یہ انگریزوں کے دور میں ایک اعلیٰ عہدیدار ولسن صاحب, انگریزوں کے دور کا ایک اعلیٰ عہدیدار
जिसने ये बंगला खास तौर पर अपने लिए बनवाया था, वही बंगला कर्नल साहब को मिल गया था। ये बंगला कमोबेश करीबन, कम या ज्यादा, ही करीबन 2 एकड़ कताई जमीन में वाक़ था। अब ये साथ साथ बेटा जो आप पढ़ते जा रहे हैं, हर लाइन आपका एमसीक्यू भी है। जैसे आप कहेंगे कर्नलों को रिहाइश के लिए कैसे बंगले मिलते थे, आप इसके एमसीक्यू के लिए याद करेंगे सी क्लास बंगले मिलते थे। कर्नल साहब को कैसा बंगला मिला, जो अपनी क्लास में इंतखाब था। ये बंगला कितने एकड़ पर मुश्तमिल था? 2 एकड़ पर। 2 एकड़ रकबा, कताई जमीन, जमीन का टुकड़ा, कताई जमीन, कता टुकड़ा में वाक़ था। यानी कि ये बंगला जो करीबन 2 एकड़ के रकबे पर फैला हुआ था, यानी कसामे अज़, इसके मानी लिखे आप बेटा, इसको इकट्ठा आपने पढ़ना है। कसामे अज़, शुरू ही से तकसीम करने वाला। कसामे अज़, शुरू ही से तकसीम करने वाला, मुराद अल्लाह ताला। इसमें साथ दूसरा मानी लिखेंगे आप, मुराद अल्लाह ताला। इसे खासा शाहाना, शान व शौकत वाला, शाहाना शान व शौकत वाला, तूलो अर्ज बख्शा था। तूलो अर्ज लंबाई चौड़ाई, तूलो अर्ज लंबाई चौड़ाई। इमारत के सामने वसी चमन था, चमन बाग, जिसके हाशिए किनारे पर महनदी की गहरी सब्ज बाड़ के सर पर, गहरी सब्ज बाड़, गहरे सब्ज रंग की बाड़, जो घरों के इर्द गिर्द पौधों की एक बाड़ बनी होती है चारों तरफ, यानी घर के बाहर किसी की एक तरफ बनी होती है और बहुत बड़े जो घर होते हैं उनकी चारों तरफ बनी होती है, और वो गहरे सब्ज रंग की थी। नेज़ों, ऊंचे सरू और सफेदे के पेड़ ले लाते थे। नेज़े के बराबर सरू और सफेदे, ये दोनों दरख्त के नाम है। सरू भी दरख्त का नाम है जो पतला लंबा सा दरख्त होता है, और सफेदा भी दरख्त का नाम है। उसके पेड़ ले लाते थे चमन में जा बजा, जगह जगह। सुर्ख और सफेद 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 गुलाब के पौधे थे। अलगर्ज हमारे बंगले का मिजाज हर जाविये से, हर तरह से अमीराना था, अमीरों जैसा था। मुकाबले में हमारे असासे हमारा सामान के तेवर हर चंद के खाकसराना थे। खाकसराना, आजजाना, गरीबाना। कहाँ हम अपने मकान की शान के पेश नज़र हमने जूं तू करके, जैसे तैसे करके हर कमरे के लिए कालीन या दरी पैदा कर ली। अगरचे इस कारक है नेक काम का बेशतर ज्यादा अजर सवाब मकामी कबाड़िए को मिला। कबाड़िया पुरानी चीजों की खरीदो फरोख्त करने वाला। अलावा से मुनासिब फर्नीचर भी हासिल कर लिया। बेटा आपने इस पैराग्राफ को मार्क करना है, इस पूरे को ही मार्क कर ले, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे को मार्क करें, और इसकी मैं तशरीह आपको कल समझाऊंगी। आपने आज के लिए इतना काफ़ी है, अब टाइम भी ख़त्म होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो आप ज़रूर कीजिएगा, और कोई चीज़ समझ ना आए तो ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।